ناظرین، جس اسلاموفوبیا سے متعلق وزیر اعظم عمران خان بار بار اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، عالمی فورمز پر اس سے متعلق بات کر چکے ہیں، وہ اسلاموفوبیا اب بہت ہی خطرناک نتائج کو جنم دے رہا ہے۔ مغربی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو غیر محفوظ بنا رہا ہے۔ مغربی دنیا میں بسنے والے مسلمانوں اور ان کے اہل خانہ کی جانیں خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ اہل مغرب مسلمانوں سے نفرت کا ماحول پنپ چکا ہے۔ مسلمانوں کو باقاعدہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جانے لگا ہے۔ کینیڈا میں پیش آنے والے واقعے نے مسلمانوں کے تمام خدشات اور دکھوں پر پھر سے تازہ کر دیا۔ ایک پورے خاندان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے گاڑی تلے کچل کر قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کینیڈا کے صوبے انٹیریو میں پیش آیا۔ پاکستانی نیاد خاندان گھر کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا کہ 20 سالہ شخص نے اپنی گاڑی ان پر چڑھا دی، جس سے اس خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ صرف ایک 9 سال کا بچہ زندہ بچا ہے، جسے اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ پہلی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے اس طرح کی کوئی چیز پہنی ہوئی تھی جیسے اس نے کوئی وہ باڈی آرمر پہنا ہو، جس کو بلٹ پروف جیکٹ یا ذرا کہتے ہیں، اور اسے جائے وقوع سے چند کلومیٹر دور ایک مال سے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لیکن جب تفتیش ہوئی تو یہ ہولناک حقیقت سامنے آئی کہ حملہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ کینیڈا پولیس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستانی نیاد خاندان کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ سانحہ نے پورے کینیڈا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ علاقے کے میئر نے 3 دن تک پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے ٹویٹ کر کے اپنے ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا اور کہا ہے کہ ہماری کسی بھی برادری میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعے کو اسلاموفوبیا سے جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ الجزیرہ میں رپورٹ کی گئی تحقیق بتاتی ہے کہ برطانیہ، کینیڈا، امریکہ سمیت کئی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف حملے بڑھ چکے ہیں۔ الجزیرہ نے 2016 سے لے کر 2019 تک 7 واقعات رپورٹ کیے۔ اقوام متحدہ کے سروے سے معلوم ہوا کہ 2018 اور 19 میں یورپ کے 10% لوگ مسلمانوں کے خلاف منفی جذبات رکھتے تھے۔ 2017 کے سروے سے پتہ چلا کہ 30% امریکی مسلمانوں کو برا سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترک خبر رساں ایجنسی اندولا کے مطابق 2020 میں فرانس میں مسلمانوں پر حملوں میں 53% اضافہ ہوا۔ 4 سال قبل کینیڈا کے علاقے کیوبک میں ایک سفید انتہا پسند نے مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 2019 میں نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملے میں 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ 2013 میں برمنگھم میں ایک مسلمان کو مسجد کے باہر چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انٹیریو میں ہونے والے سانحے کو دہشت گردی قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ مغرب میں بڑھتے اسلاموفوبیا کی علامت ہے۔ یہ جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اسلاموفوبیا کا، اسے فی الفور ایڈریس کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں، معاشرہ تقسیم ہو سکتا ہے، ہیٹ سپیچ، انسائٹمنٹ اور اس سے نقص امن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی کئی مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی، اور مغرب پر بھی زور دے چکے ہیں کہ وہ اسلاموفوبیا اور نفرت انگیز بیانات کو روکے۔ Given racial and religious hatred and violence against vulnerable minorities in several places, these trends have also accentuated Islamophobia. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید بلال قطب صاحب۔ بہت بہت شکریہ قطب صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ قطب صاحب، کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلامیوفوبیا بڑھ رہا ہے، اور پھر یہاں پہ مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی نفرت کی بنیاد پر ایک خاندان کو تباہ برباد کر دیتا ہے، مار دیتا ہے بچوں معصوموں کو، اور پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی، اس پہ جو چارج لگتا ہے وہ مرڈر کا لگتا ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا لگتا ہے، جبکہ یہی کام کوئی مسلمان کرتا تو سیدھا اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا۔
بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں یہ جو لفظ ہے اسلاموفوبیا، اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہمیں ہر بات پہ حیرت ہوتی ہے اتنی زیادہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ انگریز گئے ہوئے تو ہمیں بڑے سال ہو گئے، لیکن انگریزوں کی غلامی ذہنی طور پہ ابھی ہم نے چھوڑی نہیں. ہمیں لیبیا نہیں یاد، لیبیا نے جا کے کون سا کوئی دہشت گردی کیا تھا، سیریا نے کون سی جا کے دہشت گردی کی تھی، عراق نے کون سی جا کے کوئی دہشت گردی کی تھی، افغانستان نے کیا کر دیا تھا کہ آپ نے سارا کچھ تباہ کر دیا. پھر جب رد عمل ہوتا ہے تو پھر لفظ ایجاد ہوتا ہے اسلام فوبیا. میرے خیال میں یہ ہیٹ کرائمز جو ہیں یہ پاکستان میں ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک فرق نہیں دیکھا. آج 6:30 بجے سے پاکستان کا جتنا بھی مین سٹریم میڈیا ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اٹھا رہا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے and we condemn this and we do not accept force in any shape and form. میرے خیال میں اس سے زیادہ آزاد میڈیا، اس سے زیادہ باکردار میڈیا آپ مجھے دکھا دیجئے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کہاں خبریں چلی. میں 6:30 سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ تمام میڈیاز دیکھ رہا ہوں، نہ بی بی سی، نہ الجزیرہ، نہ سی این، نہ فاکس، کوئی یہ خبر جو ہے اس کو نہیں چلا رہا، نہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، آپ نے یورپ میں، آپ نے مسجد بنائی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، لیکن آپ نے تعلیم کے لیے کیا وہاں پہ کوئی کنٹریبیوشن کی؟ اس کا جواب ہے نہیں. یہ جو نیا سکینڈل چلا ہے اب کہ جناب آپ بغیر نکاح کے شادی کر لیں، آپ کو پارٹنرشپ قبول ہونی چاہیے، یہ اسلام فوبیا جو ہے یہ گورے نے پھیلایا، یہ امریکہ نے پھیلایا، یہ ہم نے خود پھیلایا ہے. اور یہ وہ امیج ہے جس کو ہم اب خود بھگتیں گے اگلے کئی عرصے تک. لیکن اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے بارے میں ہم نے نہیں سوچنا. ہم نے کہنا کہ جناب ہمارا فلاں شخص جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ، اپنے گھر کو ٹھیک کیا. کیا اسلاموفوبیا پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. کیا پاکستان میں پچھلے 20 سال میں اسلاموفوبیا کے خلاف کوئی تھنک ٹینک پیدا کیا کہ ہمیں پتا ہو ہم نے دنیا کو کیسے رد عمل دینا ہے؟ نہیں کیا. سوائے طاہر اشرفی بھائی کے آپ کے پاس کوئی سپوکس پرسن نہیں ہے. یہ کمال بات ہے کہ جو باعث میڈیا ہے وہ باعث نہیں ہے، اور جو ہمارا میڈیا اتنا آزاد اور اینٹی وائلنٹ پروموشن کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کام نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اس وقت فلسطین کے اندر کام ہوا، کتنی چیریٹیز ہیں جو کہ چیریٹیز اکٹھی کر رہی ہیں. پچھلے 20 سال میں کیا کسی نے ایک چیریٹی آرگنائزیشن نے کہا کہ $1 ملین ہم اس پہ خرچتے ہیں کہ اب سیرت رسول پہ، اسلامک آئیڈیالوجی پہ فری پرنٹنگ کریں، اعلیٰ ترین کتابیں اور دنیا کے اندر مفت بانٹیں؟ یہ کام کس نے کیا تھا؟ صرف ایران نے کیا، اور اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. یہ جو پرسیپشنز ہیں اور ریالٹیز ہیں، ریالٹی کا ہمیں پتہ ہے. ہماری پرسیپشنز اپنے بارے میں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے علی مجھے آپ بتائیے ہم نے کیا کیا ہے. آج آپ یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسلاموفوبیا، میں تب مانوں سب کو جب باہر کے میڈیا والے اس کو جوئش فوبیا کہیں، باہر کے لوگ اس کو کرسچن فوبیا کہیں، کوئی نہیں کہے گا. لیکن ہمیں اپنے گلے میں توق ڈال کے اپنے آپ کو تھپڑ مار کے لال کرنے کا بڑا شوق ہے. ہم کہیں گے اسلام فوبیا، ارے بھائی یہ اسلام فوبیا نہیں ہے، یہ کرسچن فوبیا بھی ہے، یہ جوئش فوبیا بھی ہے، یہ ہندو فوبیا بھی ہے. ہر جگہ ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن رد عمل کے طور پہ جب کچھ آتا ہے تو بدنام اسلام ہوتا ہے. یہ ریالٹی ہے، فیکٹ ہے، ہمیں ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا اور اب کیا ہونا چاہیے، لیکن آپ کو نہیں لگتا بلال بھائی کہ اسلاموفوبیا کو باقاعدہ ایک طرح سے پروموٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نفرت کی جانی چاہیے، اور مسلمان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سانپ کی طرح کہیں بھی ملے اس کو مار دینا چاہیے. یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا مغربی دنیا میں، جس کی بنا پہ ایک 20 سال کے لڑکے کو یہ لگا کہ اگر میں مار دیتا ہوں ان کو تو پتہ نہیں کتنا بھلا کام کروں گا. تو اس نیریٹو کو سر بلڈ کرنے میں تو ہمارا کوئی کردار نہیں ہے نا. شاید ہاں ہمارا کردار وہاں ہو سکتا ہے کہ ہم نے بلڈ کرنے والوں کو ایندھن فراہم کیا، ہم نے تنظیمیں بنا کے قلم تنظیمیں بنا کے، ہے کیونکہ کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، یو کے ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو، ہماری ایز اے مسلم ہماری کنٹریبیوشن ان سیولائزیشنز میں نہیں ہے. ہم یہاں پہ ہیں امیبک ڈسینٹری بن کے، ہم امیبا ہیں. ہم یہاں پہ جاتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں، ان کا کماتے ہیں، یہیں پہ رہتے ہیں اور اسلام پھیلانے کی انتہائی ناکام کوشش کرتے ہیں. صرف کیا کر کے؟ صرف مساجد بنا کے. مجھے بتائیے
کہ جب سے امیگریشن ہم کر رہے ہیں کیا ہم نے اپنی امیج بلڈنگ کے لیے مساجد کو سنی شیعہ وہابی بریلوی سے الگ کیا؟ نہیں. آج آپ امریکہ کے اندر بھی یہی مساجد دیکھیں گے جو پاکستان میں بٹی ہوئی ہیں. جب لوگ ہمیں بٹا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم اپنے ملک سے لے کے باہر تک بٹے ہی ہوئے ہیں تو پھر بھائی لفظ بھی وہ ہمیں دے رہے ہیں اسلام فوبیا. ہم تو ان کو لفظ دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے کہ ہم کہیں نہیں یہ جوش فوبیا ہے, کیونکہ ہمارا کردار ان سے بہتر ہے. ہم لیکن اس بات کو پروموٹ اپنے کسی سیلز مین کے تھرو آج تک نہ کر سکے ہیں نہ کر پائے ہیں. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اسلام فوبیا کے پیرلل ہم بھی ایک لفظ ایجاد کریں؟ ہمارے یہاں بھی لٹریری لوگ ہوں, OIC بھی اس کے اندر آئے, پاکستان بھی اس میں رول ادا کرے. مجھے ایمانداری سے بتانا سوائے عمران خان کے کس شخص نے پچھلے 3 سال میں اسلام کے بارے میں کوئی اچھی بات جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم یا یونائٹڈ نیشنز میں کہی ہے یا ان کانفرنسز میں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنتی ہیں؟ لیکن کیا انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا؟ نہیں کیا. ہم ان کی ہر چیز کو پروموٹ کرنا اپنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. میرے خیال میں آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے گھر کو بھی ٹھیک کریں, ساتھ ساتھ جس طرح پرائمری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن ساتھ چلتی ہے, ہم اپنے گھر کو بھی ٹھیک کریں اور باہر جو ہمارا پرسپشن ہے ہم اس کو بھی ٹھیک کریں. یہ جو بٹے پڑے ہوئے ہیں ہم اتنے زیادہ, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن یہ بٹا ہوا ہونا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, جوز کے لیے بھی ہے, کرسچنز کے لیے بھی ہے, نیشنلسٹ کے لیے بھی ہے, سب کے لیے, سب بٹے پڑے ہیں. تو بدنام صرف ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہمیں صرف بدنام کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے بلال بھائی؟ چلے اب ہو تو گئی, اسلامو فوبیا ایک ٹرم ایجاد بھی ہو گئی, لوگ اسلامو فوبیا ہو بھی گئے, اب کیا جائے اس کو؟ مجھے اگر اس بات کی اجازت ہو کہ کیا کیا جائے تو میرے خیال میں جو میرے کپتان نے کیا وہ ہر فرد مسلمان جو ہے وہ کرنا چاہیے. OIC کا پلیٹ فارم ہے اور OIC کا پلیٹ فارم جو چھنچھنے بجا رہا ہے, میرے خیال میں عمران خان ایک طرف اور OIC کا پلیٹ فارم ایک طرف. عمران نے زیادہ امیج بلڈ کیا ہے, ترکی نے زیادہ امیج بلڈ کیا ہے. یہ انڈیویجول بیٹل نہیں ہونی چاہیے, یہ اسٹیٹ لیول کے اوپر بیٹل ہونی چاہیے ایک. لیکن دوسرا پیرلل اس کا ہے کہ اس کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل وزڈم پرویل کروانی پڑے گی. آپ نے جب بھی امیج چینج کرنا ہوتا ہے تو وہ لیڈرشپ نہیں کرتی, وہ آپ کا پڑھا لکھا طبقہ کرتا ہے. تیسری چیز جو آپ کو کرنی چاہیے دیٹ از کہ آپ کو ایران کی مثال سامنے لے کے آپ کو لٹریچر کی بے پناہ ڈسٹریبیوشن فری آف کاسٹ ساری دنیا میں کرنی چاہیے, اور اس کے لیے جو بھی چیریٹی آرگنائزیشنز آگے آئے ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے, نہیں تو اسٹیٹ لیول پہ یہ بات کرنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ ہمیں بھی تو اجازت ملنی چاہیے, اور اجازت ہے ہم بھی باہر کی یونیورسٹیوں میں تمام میں جائیں, ہم بھی اپنے میڈیا کو ایکسپورٹ کریں, اور ہم لوگ بھی یہ کہیں کہ جناب مسلمانوں کے ساتھ باہر کی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں ان گاڈ ڈو بی ٹرسٹ, وہ بائبل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی قسم کھاتے ہیں جب صدر مملکت بنتے ہیں. جب وہ لوگ اپنے آپ کو کرسچن ڈکلیئر کر کے مسلمانوں پہ ظلم کرنا برا نہیں محسوس کرتے تو ہماری ہوائیں کیوں خشک ہو جاتی ہیں کہ ہم صرف مسلمان پہ ظلم کو بھی, مسلمان کو ظلم پہ بھی اسلام فوبیا کہیں گے, اس کو کرسچن فوبیا اور جوش فوبیا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, اس لیے ہم مینٹلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے کتب صاحب بہت بہت شکریہ, یہ آپ کا موقف تھا جو آگے بڑھیں گے. ناظرین, فرانس میں صدر کو سرکاری دورے کے دوران تھپڑ مار دیا گیا. وہ جنوب مشرقی فرانس کے سرکاری دورے پر تھے جب سبز رنگ کی شرٹ پہنے ایک شہری نے انہیں تھپڑ رسید کر دیا اور نعرہ لگایا کہ مونٹ جوئی سینٹ ڈینس. یہ نعرہ 10ویں سے 18ویں صدی کے درمیان میدان جنگ میں لگایا جاتا تھا. یہ نعرہ 1993 کی ایک مزاحیہ فلم میں بھی استعمال کیا گیا. فلم کا مرکزی کردار جادو کے زور پر 12ویں صدی سے 90 کی دہائی کے ماڈرن فرانس میں پہنچ جاتا ہے. حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ایمانوئل میخون کو کھینچ لیا جبکہ 2 شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا. قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار حملہ آوروں سے تفتیش کر رہے ہیں. ابھی تک تھپڑ مارنے کا مقصد بھی سامنے نہیں آیا, یہاں تک کہ گرفتار افراد کی شناخت بھی سامنے نہیں آئی ہے. لیکن فرانسیسی صدر اپنے اقدامات کی وجہ سے بہت غیر مقبول ہو چکے ہیں, خاص طور پر
اسلام مخالف اقدامات کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بن چکے ہیں۔ فرانس میں بڑھتی مذہبی عدم برداشت پر بھی ایمانوئل میکرون کی انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرین پر بھی پابندی عائد کی تھی، اور جب فرانسیسی عوام فلسطینیوں کے حق میں سڑک پر نکلے تو پولیس نے ان پر چڑھائی کی اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ فرانس میں سیکولرزم کے نام پر بھی مسلمانوں کی سرگرمیاں محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ ریاست کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مسلم مذہبی اسکولوں اور عبادت گاہوں کو بند کر سکتی ہے۔ کوئی مذہبی رہنما فرانسیسی اقتدار کے خلاف بات کرتا پکڑا گیا تو معزول کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب پابندیاں لگا کر فرانس آزادی اظہار کا نعرہ بھی لگاتا ہے اور اس کی آڑ میں مسلمانوں کا دل دکھانے والے خاکے بھی شائع کرتا ہے۔ جب مسلمان اس پر احتجاج کرتے ہیں تو سرکاری سرپرستی میں خاکوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ فرانسیسی صدر ایک سے زیادہ بار اسلام مخالف بیانیاں پیش کر چکے ہیں، اسلاموفوبیا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں کہ اسلام بحران کا شکار ہے، فرانسیسی معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ اس پر ترک صدر نے کہا کہ فرانسیسی صدر کو دماغی علاج کی ضرورت ہے، تو آزادی اظہار کا پرچار کرنے والے فرانسیسی صدر اس بیان پر تلملا اٹھے، ترک صدر کے بیان کو ناقابل قبول کہا اور انقرہ سفیر بھی واپس بلا لیا۔ فرانس میں اسکولوں اور عوامی مقامات پر حجاب پہننے کی بھی پابندی عائد کی گئی۔ اس طرح کے اقدامات کے بعد فرانسیسی صدر اپنے عوام میں نامقبول ہو چکے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے پنجاب اور سندھ میں آپس میں کیوں ٹھن گئی ہے، کیا وجہ ہے، وجہ تنازع کیا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ وفاق اور سندھ میں آپس میں کیا ٹھن گئی ہے، بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین، چند روز بعد اگلے مالی سال کا بجٹ متوقع ہے اور بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نے پھر سے جنگ چھڑ گئی ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم پر سندھ اور وفاق میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سندھ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ وفاقی حکومت ترقیاتی بجٹ میں سندھ کا حصہ مسلسل کم کر رہی ہے، سندھ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ آنے والے قومی بجٹ کے ترقیاتی پروگرام میں 36% اضافہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے 2035 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ منظور کیا تھا۔ ترقیاتی پروگرام کے منصوبوں کے حوالے سے آج وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وفاقی حکومت اگلے سال ترقیاتی منصوبوں پر 900 ارب روپے خرچ کرے گی۔ 40% فنڈز بجلی منصوبوں اور سڑکوں کی تعمیر پر خرچ ہوں گے۔ 118 ارب روپے توانائی، 91 ارب روپے آبی وسائل، 31 ارب روپے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور IT سیکٹر اور 17 ارب روپے پیداواری شعبے پر خرچ کیے جانے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ 530 ارب سے زیادہ کے منصوبے اکتوبر تک شروع ہوں گے۔ 3 بڑے ڈیمز دیا میر بھاشا، بہمند اور داسو پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 500 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں، جو ہماری امید یہ ہے کہ اگلے آپ سمجھ لیں اکتوبر کے آخر تک مزید پبلک پرائیویٹ اتھارٹی بورڈ کے پاس ٹرانزیکشنز آ جائیں گی اور ان کی منظوری ہو جائے گی۔ کراچی کوئٹہ چمن روڈ ہے، کراچی سرکولر ریلوے ہے، کراچی پیپری کا جو فریٹ کوریڈور ہے وہ ہے، اور ریلویز کے کچھ ہسپتال جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اور دوسری جانب چاروں صوبوں کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کا تخمینہ 1035 ارب رکھا گیا ہے۔ آج جب اسد عمر نے ترقیاتی بجٹ پر سندھ کے اعتراضات کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے ایک بار پھر سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ پر 3 بار حکومت کر چکی ہے، لیکن سندھ میں 1 انچ موٹر وے پر کام نہیں کیا گیا۔ سندھ میں 90 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے اس دعوے پر مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ثابت کریں کہ 90 ارب روپے دیے کہاں ہیں۔ اس سال کے اندر جو سندھ کے اندر منصوبے ہو رہے ہیں وہ 93 ارب روپے کے 90 ارب روپے کے منصوبے ہیں سندھ کے اندر، 93 ارب پنجاب کے ہیں۔ اس کے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ KCR کے اندر جا رہا ہے، وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے اندر جا رہا ہے، اور وہ فریٹ کوریڈور کراچی پورٹ سے پپری کے اندر جا رہا ہے۔ تو پہلا تو آگے جواب کیا سندھ کو حصہ مل رہا ہے؟ جناب بھرپور حصہ مل رہا ہے۔ باتیں کل کر دی کہ 90 ارب ہم سندھ کو دے رہے ہیں، 93 ارب پنجاب کو دے رہے ہیں۔ کیسے آپ دے رہے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح۔ ٹی وی پہ کہہ دینے سے نہیں ہو جاتا، لکھت میں ہوتی ہے ہر چیز۔ 9.7 بلین کی اسکیمیں بنائی پچھلے سال، 9.7 ارب میں سے خرچ کتنا ہوا؟ 500 ملین۔
سندھ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وفاقی حکومت سندھ میں ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے فراہم نہیں کر رہی، لیکن وفاقی وزیر اسد عمر کا موقف ہے کہ وفاقی حکومت تو سندھ میں وہ کام بھی کر رہی ہے جو سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ثبوت کے طور پر اسد عمر نے کئی کام بھی گنوائے جن کے لیے وفاق سندھ میں فنڈز خرچ کر رہا ہے۔ میں سندھ کے اندر نالے صاف کر رہا ہوں، میں کچرا اٹھا رہا ہوں، میں وہ تجاوزات، غیر قانونی تجاوزات جس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے کہ انہوں نے ہی نہیں بننے دینے تھے، ان غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے لوگوں کو معاوضہ وفاق ادا کر رہی ہے۔ تو جناب ہم تو سندھ کے اندر گلیاں نالیاں بنوا رہے ہیں، پورے پاکستان میں کہیں اور نہیں ہو رہا۔ ایک جانب وفاقی حکومت سندھ میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بڑے دعوے کر رہی ہے، لیکن سندھ حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کے دعووں کو زبانی جمع خرچ قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے گزشتہ روز بھی ترقیاتی بجٹ کی تقسیم پر سوال اٹھائے تھے اور آج بھی پریس کانفرنس میں وفاقی حکومت کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے نئے بجٹ میں سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ترقیاتی بجٹ میں سندھ کے لیے کوئی نئی اسکیم نہیں ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سندھ کو پیسوں کی ادائیگی نہیں کرتا۔ وزیر اعلیٰ کے اس اعتراض کا جواب 2 روز قبل اسد عمر دے چکے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ ہم نے پیسہ سندھ کے عوام پر خرچ کرنا ہے، حکومت سندھ پر نہیں۔ سندھ حکومت پر دھیلے کا بھروسہ نہیں ہے، جائیدادیں بنانے کے لیے پیسے نہیں دے سکتے۔ اگر 4 گنا ادھر کرتے ہیں تو تھوڑے سے ہمیں بھی دیں، 20-25% ہمیں بھی بڑھائیں، اگر 400% ادھر بڑھاتے ہیں۔ فائنانس ڈویژن میں سندھ کی 2 اسکیمیں، سندھ کا 1.5 ارب 2 اسکیموں پہ فائنانس ڈویژن ہمیں پیسے پورے نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ سندھ کی حکومت ضرور ہیں، آپ سندھ کے عوام نہیں ہیں، اور پیسہ ہم نے خرچ کرنا ہے سندھ کے عوام کے اوپر، سندھ کی حکومت کے لیے نہیں۔ جو پہلے پیسہ گیا ہے سندھ کی حکومت کے پاس، اس سے بڑے شاندار سرے کے اندر محل بھی بنے، اس سے سوئٹزرلینڈ میں ڈائمنڈ کے نیکلس بھی ملے، اس سے دبئی کے اندر ٹاور بھی کھڑے ہو گئے، لیکن وہ سندھ کے اندر نہیں لگا پیسہ۔ ناظرین، فنڈز اور کراچی پیکج کے معاملے پر پہلے بھی سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تنازعات سامنے آتے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی کے لیے 2 بڑے پیکجز کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت بنانے کے بعد کراچی کے لیے 162 ارب کے خصوصی پیکج کا وعدہ کیا تھا، جس کے بعد گزشتہ برس بھی سندھ کے لیے 1100 ارب سے زائد کے پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ان اعلانات کے برعکس سندھ حکومت پیسہ نہ ملنے کا شکوہ کرتی رہی تھی، اور اب ترقیاتی بجٹ کے معاملے پر بھی وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے۔ آخر مالی معاملات کو مل بیٹھ کر کیوں نہیں سلجھایا جاتا؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے جناب خرم شیر زمان صاحب۔ شیر زمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، کیوں نہیں دے رہے پیسے ان کو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ 90 ارب، کہاں کا 90 ارب؟ کاغذ پہ بتائیں ہمیں کہاں پہ دیا آپ نے سندھ؟ ہمیں پیسہ وفاق بتا تو رہا ہے پر دے نہیں رہا۔ اچھا دیکھیں، تھوڑا سا نا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ معاملات چل کیا رہے ہیں۔ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این جو ہے چکنا چور ہوئی ہے، تو ان کے اصل میں جو خواہشات تھیں اور جو خواب تھے، بلاول زرداری دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ وزیر اعظم بننا جا رہے ہیں۔ اب جب سے انہوں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، تو انہوں نے اب کوشش کی ہے کہ اپنے سندھ کے جو حصے کو ہے وہ سنبھالیں کسی طریقے سے، کہ سندھ ان کے ہاتھ سے نہ نکل آئے۔ آپ نے دیکھا وزیر اعظم کی مقبولیت کووڈ کے دوران پوری دنیا کے اندر جس طرح پذیرائی مل رہی ہے، پوری دنیا تعریف کری ہے ان کی اکانومی کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی اب انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ارب ہمیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، میں ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں سارا، تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے اب بیسکلی 2-3 چیزیں کرنی ہے۔ ایک تو انہوں نے تعصب کی سیاست کرنی ہے، دوسرا انہوں نے سندھ کارڈ کھیلنا اور نفرت جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، سندھ میں لوگوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا کریں، وفاق کے لیے، پنجاب کے لیے، کے پی کے لیے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ کو انفیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 18ویں ترمیم کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وفاقی حکومت نے اپنے ایم این ایز کو پیسے دیے ہوں۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جتنے ایم این ایز کراچی کے اندر ہیں ان کو 9 ارب 90 کروڑ روپے ملے ہیں، 9 ارب 90 کروڑ ان 2.5 سالوں کے اندر، جس کے اندر گلیوں میں نالیاں بنائی ہیں، پانی کی اسکیمیں دی ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، اسٹریٹ لائٹیں لگائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارکس بنائے ہیں۔ دینا چاہیے
جی یہ ایس ڈی جی گولز کے تھرو ہوتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ نارتھ ناظم آباد میں 6 فلائی اوورز بنائے, وہ ہمارا کام نہیں تھا لیکن ہم نے بنایا. 6.3 کلومیٹرز کا نشتر روڈ بنایا, 6.4 کلومیٹرز کا جو ہے آپ کو نیپیر روڈ بنا کے دیا. اس وقت منگو پی روڈ جو آپ کا انڈر کنسٹرکشن ہے. 52 فائر بریگیڈز آپ کو لا کے دی. کراچی میں بارش ہوتی تھی, آپ کا شہر ڈوب جاتا تھا. 4 بڑے نالے جو ہیں وہ سارے ریکنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں, ان کی صفائی کی جا رہی ہے, اس میں سے کچرا نکالا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پہ جو انکروچرز ہیں ان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی بات پچھلے 12-14 سال سے انفیکٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے کوئی 25 ارب روپے خرچ کیے K4 کے اوپر, اور 14 سال کے بعد بولا کہ ڈیزائن غلط بن گیا ہم سے, اور وہ 25 ارب ضائع ہو گئے. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ K4 کو بھی پورا مکمل کرنے جا رہی ہے. KCR کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو صرف کراچی کے لیے ہیں. اس کے علاوہ سر میں ختم کر رہا ہوں, اس کے علاوہ 32% جو ہیں. جی وہ ٹھیک ہے, آپ ختم کیجئے گا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ جس بھی قانون کے تحت دیے گئے ہر چیز کی نفی, اگین دیکھیں سر, آپ نے پیرامیٹر سیٹ کیے, پیمانے آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, مقابلہ آپ کا کسی اور سے نہیں, آپ کا خود سے مقابلہ ہوتا ہے. ذرا یہ سنوائیں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا. آپ بھلے سے اچھا کام کر رہے ہوں گے اس فنڈ سے, I have no doubt in your intention, بٹ یہ اگین کون سی دنیا کی ڈیموکریسی میں MNA کو فنڈ جاری ہوتے ہیں؟ یہ پیرامیٹر آپ نے خود سیٹ کیا. اچھا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں نا. دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف 2018 کے اندر کراچی میں اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سوچا کہ ایسا کیا کام کیا جائے کہ لوگوں کو یہاں پہ رلایا جائے. 1.25 سال تک جو ہے کراچی شہر کے اوپر تمام ترقیاتی کام بند کر دیے گئے. لوگوں کی پانی کی لائنوں کے کام جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. سیویج واٹر جو ہے ہر گلی کے اندر اوور فلو ہو رہا تھا. آپ کے پارک جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے. یہاں تک کہ اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا تھا. سڑکیں آپ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی. ہمارے گھروں کے اوپر لوگ آ رہے تھے, ہم سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ کراچی نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ہم کیا یہی دیکھتے رہیں گے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے. ہم MNAs MPs سے جا کے وزیر اعظم کو جو ہے اس بات میں آمادہ کیا کہ وزیر اعظم صاحب ہم نے کراچی میں ڈیلیور کرنا ہے. ہم نے ان کو آمادہ کیا کہ جب تک یہاں پہ بلدیاتی الیکشنز نہیں ہو جاتے ہیں, کم سے کم جب تک کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کرائے جائیں. اس کے بعد SDG گولز کے تحت, ڈائریکٹلی MNA نہیں, SDG گولز کے تحت جو ہے 9 ارب 90 کروڑ روپے کراچی میں ان تمام کاموں کے علاوہ خرچ کیے گئے جو میں نے آپ کو بتائیں. آخر میں آپ سے ایک اور بات ایڈ کروں کہ یاد رہے کہ 18ویں ترمیم تھا تو یہ فنڈ ان کو دیے جاتے تھے. یہ فنڈ جو کہ وہ تو آپ کے علاقے جی بالکل میں آپ سے کے لوگوں کو بلدیاتی حکومت کے دوران فنڈ دیے گئے. جی بالکل میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو SDG گولز کے تھرو جتنا پیسہ کراچی میں خرچ ہوا ہے یہ تمام پیسہ MQM کی جہاں پہ لوگ الیکٹڈ تھے وہاں پر بھی دیا گیا ہے. ایسا نہیں کیا گیا کہ خالی جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ایریا میں پیسے خرچ کیے گئے. یہ جہاں سے MQM جیتی ہے وہاں پر بھی پیسہ خرچ کیا گیا ہے. لیکن دیکھیں سب سے جو بڑی بات ہے جو کہ ہم نے ہائی لائٹ کرنی ہے کہ وفاقی حکومت آلریڈی جو ہے NFC کے تحت ان تمام کاموں کے لیے صوبائی حکومتوں کو پیسہ دیتی ہے. لیکن پیسہ لینے کے بعد وہی جس طریقے سے اسد عمر صاحب نے فرمایا ہے کہ سرے محل بن گئے اور ہیروں کے زیورات بن گئے, دبئی میں پراپرٹیز بن گئی. صوبے سندھ کے اندر پیسہ تو خرچ نہیں ہوا. جتنی بھی اسکیمیں تھیں وہ لاڑکانہ میں خرچ ہوئیں, نوابشاہ میں گئیں, دادو میں گئیں, لیکن وہاں کا بھی برا حال اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اسٹونش میں نظر آئے گا. سندھ گورنمنٹ کو نہیں ملنا اور کراچی پیکج کا بھی یہ 162 ارب روپے تھا ایک, اور اس کے بعد 100 ارب کو دوبارہ اعلان کیا گیا. یہ طے پایا کہ یہ 162 ارب بھی یہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے آپ. یہ آپ اس طریقے سے اب اس کو سندھ میں لگائیں گے, اس کراچی میں لگائیں گے. اچھا اس میں 2 چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی کہ دیکھیں جو 18ویں ترمیم کے بعد NFC کے ذریعے جو پیسہ دینا ہوتا ہے وہ تو دینا ہی ہوگا نا, اس کو تو آپ کسی کاسٹ میں روک نہیں سکتے ہیں. یہ تو دیکھیں وہ تمام ایڈیشنل کام ہے جو تحریک انصاف کی حکومت نے کراچی کے لیے اور اس کے علاوہ باقی سندھ کے شہروں کے لیے کام کیا ہے. میں آپ سے آخر میں بات بتانا چاہوں گا کہ 32% ارب روپے. جی ہاں جی یہ تو ایڈیشنل ہے سارا جو ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ جو پیسہ سندھ حکومت کو پہلے دیا جاتا تھا وہ کراچی میں خرچ تو نہیں ہوتا تھا نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ مذاق بات ہے کہ کراچی کے اتنے بڑے 4 نالے 14 سال میں صاف نہیں کر سکے, وہ ہم نے صاف کر دیے. کراچی کی سڑکوں کو ہم بنا رہے ہیں. فائر بریگیڈز دینا کس کا کام ہے؟ وفاقی حکومت کا کام ہے. 52 فائر بریگیڈز دیے ہیں. یہاں پہ جو فائر ٹیم ہے وہ کہتی تھی KMC کی کہ حالت ایسی ہے کہ جب آگ لگ جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ جب جل کے راکھ ہو جائے گی تو بجھ جائے گی. گاڑیاں ان کے پاس نہیں تھی. کیا منگو پی روڈ نہیں بنا سکتی تھی یہ
کیا نشتر روڈ ہمیں بنانا پڑا؟ کیوں؟ نیپیر روڈ ہمیں بنانا پڑا، آج منگوپی روڈ بھی ہم بنا رہے ہیں۔ نارتھ نازم آباد کے اندر کتنا ٹریفک ایشو تھا، 6 برج بنائے، وہ کس نے بنائے؟ وہ وزیر اعظم عمران خان نے بنائے۔ تو یہ بہت بڑے کام ہے کراچی کے اندر جو تحریک انصاف کی حکومت نے کی۔ اور سب سے بڑی اچیومنٹ میں آپ کو بتاؤں آخر کے اندر کہ جو K4 کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہوگا، اس سے بڑا کام کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فریٹ کوریڈور، آپ مجھے بتائیں نا کہ جتنی ٹریفک ہے کراچی کے اندر جو ایشو ہے، وہ KPT سے لے کے پپری تک جتنی بھی آپ کی ہیوی ٹریفک ہے وہ ساری یہاں پہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ سارا آپ کا جو فریٹ ہے سارا باہر سے چلے جائے گا۔ KCR آپ دیکھیں، کیا کراچی والے تمام چیزیں بھول گئے؟ 2.5 سال کے اندر اتنی ترقی کراچی کے اندر دیکھیے، پیپلز پارٹی نے ایک ٹکا بھی نہیں دیا ہے۔ آج اگر صوبے سندھ کے اندر جتنی بھی ویکسینیشنز ہو رہی ہیں کووڈ کی، وہ بھی ساری وزیر اعظم نے دی ہیں۔ یہاں تو کتے کاٹ جاتے ہیں، آپ کے ریبیز کی ویکسین نہیں ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سو بیسیکلی الحمدللہ کراچی کے اندر PTI نے ڈیلیور کیا ہے، کنٹینیوس بیسس پہ ہوتا رہے گا، اور ہماری کوششیں ہیں کہ کراچی سے جو وعدے وزیر اعظم نے کیے ہیں وہ 2023 تک ہم سارے پورے کریں۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا، کیا یہ پاسبلٹی آ سکتی ہے، ایمرج ہو سکتی ہے خرم شیر زمان صاحب، کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وفاق کا ایک نمائندہ بیٹھ جائے اور ایک دفعہ ان کے تمام الزامات جو شکایتیں ہیں کہ جناب ہمیں یہ نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، جو آپ نے مجھے گنوایا ہے، چونکہ آپ تو گورنمنٹ ہے سر، آپ ایک ایز اے پارٹی ایکٹ نہیں کریں گے، ایز اے گورنمنٹ آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، وہ بھی وفاقی حکومت، ان کو بتا کے تسلی کرائی جائے جناب کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کراچی میں ہی کر رہے ہیں، آپ کے سندھ میں ہی کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے۔ نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کام تو سما ٹی وی آلریڈی کر رہا ہے، میرا یہ تمام جو ہیں ٹی وی چینلز کر رہے ہیں، جو کہ آج بتا رہے ہیں کہ کراچی میں تحریک انصاف نے کیا ہے۔ یہ تو دیکھیں جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو آپ کیا کریں گے، آپ ان کو نہیں روک سکتے۔ ہم نے تو دیکھیں کڑوا گھونٹ پیا، گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب آئے، انہوں نے سیدھے ہاتھ پہ گورنر صاحب کو بٹھایا، الٹے ہاتھ پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بٹھایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کراچی کی خاطر آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں کام کرنا پڑے گا، لیکن انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ آخر کار مجبوراً وہ سارا کام ہم نے کرنا پڑا نا۔ اب آپ دیکھیں کراچی کی جو گرین لائن ہے وہ کون مکمل کر رہا ہے؟ وہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ نے اس کا سٹرکچر بنایا تھا اور طے یہ پایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، پروونشل گورنمنٹ نے بسز فراہم کرنی ہے اور اس کا IT سسٹم فراہم کرنا ہے۔ جب پچھلی گورنمنٹ نے اپنا انفراسٹرکچر ریڈی کر دیا، جب ہم آئے تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم بسیں دے سکتے ہیں نہ ہم IT سسٹم بنا سکتے ہیں، لہٰذا وہ بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کیا، اور اسی سال آپ کے اگست کے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ یا میکسیمم سپٹمبر کے مہینے میں آپ کی گرین لائن لانچ ہو رہی ہے۔ انہوں نے 14 سال میں 14 بسز نہیں دی، 14 سال میں 14 بسز نہیں دے سکے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 5واں دور ہے صوبے سندھ کے اندر، 14 سال سے اقتدار کے اندر ہیں۔ پینے کا پانی کراچی میں چاہیے تو منرل واٹر خریدیں، بچوں کو تعلیم دینی ہے تو پرائیویٹ سکولز بھیجیں، اگر آپ کو بیماری ہو جاتی ہے تو آپ نے پرائیویٹ کلینک کے اندر جانا ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں آپ کو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھنا ہے۔ یا یہی صوبائی حکومت ہے؟ 18ویں ترمیم سے جتنا نقصان صوبے سندھ کو ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کسی صوبے کو نہیں ہوا ہے۔ پنجاب ترقی کر رہے ہیں، KB ترقی کر رہے ہیں، KB میں ٹورزم آپ دیکھ لیں کتنا کام ہوا ہے۔ آج میں نے ان کو ایکسپوز کیا، بلاول زرداری صاحب نے آج سے 7-8 مہینے پہلے اربن فورسٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا، جا کے دیکھیں بکرا بیڑی بنتی وقت کا ایک وقفہ ناظرین یہاں پر لیں گے، اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کراچی پر جب بات ہو رہی ہے، شہری سندھ پر بات ہو رہی ہے، تو MQM کہاں غائب ہے؟ MQM نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس وقفے کے بعد ناظرین، ایک تھی MQM جو کراچی کے سیاہ و سفید کی مالک تھی، جس کا پورے کراچی میں ڈنکا بجتا تھا، شہر اور دوسرے شہروں کے باسیوں پر مضبوط گرفت تھی، جس کی مرضی کے بغیر کراچی میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ ہڑتال اور احتجاج کی ایک کال پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا، سڑکیں گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھی۔ وہ MQM ختم ہو چکی، وہ MQM ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ اس MQM کو کراچی کے عوام بھلا چکے ہیں۔ اس MQM کا روب، دبدبا، خوف اور دہشت ہوا میں تحلیل ہو چکی ہے، جس کا پہلا اور سب سے بڑا ثبوت 2018 الیکشن کے نتائج ہے، جس میں کراچی کے عوام نے MQM کا مینڈیٹ PTI کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس وقت MQM کے پاس کراچی کی 21 میں سے صرف 7 نشستیں ہیں، اور اب متحدہ قومی موومنٹ کراچی کی سیاست میں زندہ ہونے کے لیے تحریک شروع کر رہی ہے، سندھ حکومت کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کراچی کے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کراچی کے ساتھ زیادتیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور تمام مسائل کا ذمہ دار سندھ حکومت کو کیا جا رہا ہے۔
सिंध हुकूमत पूरे कराची को यरगमाल बनाना चाहती है, पूरे कराची को गुलाम बनाना चाहती है। मैं ये वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत को कह रहा हूँ कि अगर उनका ये तर्ज अमल खत्म नहीं हुआ तो फिर MQM मैदान में आएगी और इन निहत्ते हाथों से उनका मुकाबला करेगी। लेकिन सिंध हुकूमत के खिलाफ MQM की एहतजाजी तहरीक की पतली हालत है। 15 जून को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया जा चुका। इस तहरीक के साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान से जनूबी सिंध सूबे का मुतालबा भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते MQM के वफ्द ने वजीर आज़म से मुलाकात की थी, जिसमें वजीर आज़म से कहा गया था कि सिंध हुकूमत ने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। जनूबी सिंध सूबा नागुज़ीर हो चुका। कराची के ताजरों ने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट से, इदारों से, कि जनूबी सिंध सूबा जरूरी हो चुका है। इस वक्त जनूबी सिंध सूबा बनना चाहिए, क्योंकि 13 सालों की बैड गवर्नेंस ने कराची पूरे सिंध को तबाह कर दिया है। लेकिन शायद वसीम अख्तर साहब भूल गए कि वो जिस मसाइल ज़्यादा कराची का जिक्र कर रहे हैं वो 5 साल तक उसी कराची के मेयर रहे। उस लिहाज से वो खुद भी कराची की खराबियों में बराबर के शरीक है, लेकिन जब भी उनसे ये सवाल होता था तो वो बेख्तियारी कर रोना शुरू कर देते थे। रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का, मेरे पास तो वो पावर ही नहीं, कचरा उठाने का पावर मेरे पास। वसीम अख्तर की जानिब से बेख्तियारी का राग बुरी तरह पिट चुका। MQM को मेयरशिप ने सिवाय नुकसान के कुछ नहीं पहुंचाया। कराची के अवाम के दिलों से MQM का एतबार उठ चुका। अब बहरिया टाउन हंगामा आराई को भी बुनियाद बनाकर सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन के मुतालबे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज MQM रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहरिया टाउन हंगामे की आड़ में वफाकी हुकूमत से सिंध हुकूमत के खिलाफ बड़े मुतालबा किया था। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से पूछता हूं कि आपका जो आईनी हक है, जो आईन ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, जिन हालात से कराची पूरा सिंध गुजर रहा है, यहाँ लोग तंग आए हुए हैं, यहाँ लोग परेशान हैं, पानी नहीं है पीने का, सत्यानाश हुआ इस सूबे का, करप्शन अरूज पे है, तो इमरान खान साहब वो आईनी हक कब इस्तेमाल करोगे आप, जब हम सब मर जाएंगे? नाज़रीन, बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MQM के रहनुमा जनाब फैसल साहब ज़वारी साहब। फैसल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या स्ट्रेटजी है अब आवाम को? आप अब नेक्स्ट जब जाएंगे आवाम के पास तो क्या कहा जाएगा कि हमारे पास इख्तियार नहीं था, इस वजह से 5 साल हमारा मेयर कुछ कर नहीं पाया? आपको नहीं लगता आवाम के पास एक जवाब होगा कि फिर हम उसी को वोट दें जिसके पास इख्तियार हो? अगर अगली बार भी आपको वोट दिया तो आपके पास, हमारे पास इख्तियार नहीं होगा, सिंध हुकूमत की नाइंसाफी है सब। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो कराची के अवाम है ना, पहले तो हम उनसे दूर नहीं है, उनके दरमियान मौजूद हैं। अभी भी मैं कराची के हार्टलैंड जो है जिला बस्ती फेडरल बी एरिया, वहां अपने घर से आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम उनके दरमियान मौजूद हैं। जो मेरे मसाइल हैं, जो उनके मसाइल हैं, हम उन सबसे बिल्कुल आगाह हैं। यहाँ MQM इस्लामाबाद में बैठे हुए आपके स्क्रिप्ट राइटर की तरीके से कोई रियलिटी से डिटैच्ड नहीं है कि हमें अंदाजा ना हो कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। ना ही यहाँ के जो रहने वाले हैं वो इतने कोई कम पढ़े लिखे हैं कि उन्हें ये न समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता कि कराची एक आईनी तौर के ऊपर एक मसले का शिकार है। यानी यहाँ सूबाई हुकूमत के पास आईन के तहत सारा इख्तियार, सारे वसाइल, सारे पैसे आते हैं और वो जानते बूझते अपने दूध देने वाली गाय कराची शहर को उससे महरूम रखते हैं। हमने भी कल जिसका आपने जिक्र किया तमहीद में कि जनाब कोई बयानिया सिंध हुकूमत के खिलाफ बनाने की कोशिश की, बयानिया बनाने की जरूरत नहीं है। आप जिस शहर से बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं या पंजाब के और दीगर शहरों में या हत्ता के पेशावर में BRT बस सर्विस वहां पर मौजूद है। किसी मेयर ने नहीं बनाई है वहां शहर के। लाहौर के मेयर का लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, पेशावर के मेयर का कौन नाम था, वहां के वज़राए आला ने बनाई है। क्यों बनाई वज़राए आला ने? किसी ने अपने जेब से पैसे नहीं लगाए। वो नेशनल फाइनेंस कमीशन, कौमी मालियाती कमीशन के तहत पैसे आते हैं सूबे को, जो टैक्स जमा होता है उसके तहत वहां पैसे आते हैं, सूबे को सूबा खर्च करता है। बजाय इसके कि ये बात पूछी जाए वजीर आला सिंध से कि जनाब 13 बरसों में आपने 13 बसें नहीं चलाई, यहाँ पर जो मसाइल हैं वो मजीद गुंजलक हुए हैं। और बहरिया टाउन की जहां तक बात है, देखिए जी, मलिक रियाज अच्छे आदमी है बुरे आदमी है ये तय करना है पाकिस्तान के कानून ने, हुकूमतों ने, अदालतों ने। अदालत ने 485 अरब रुपए का जुर्माना लगाया, मैं कहता हूं कम लगाया और लगाते।
لیکن یہاں اگر کہتے ہیں کہ جناب قبضہ ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے قبضہ؟ ملک ریاض کر رہے ہوں گے، لیکن کیا سندھ حکومت کا ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اس میں ملا ہوا؟ کیا سندھ پولیس وہاں پر نہیں موجود؟ کیا آصف زرداری صاحب کو بحریہ ٹاؤن نے نہیں بنا کر دیا بلاول ہاؤس لاہور کا؟ تو یہ ریالٹیز ہیں. وہاں پر جو کچھ ہوا، جو آئے پاکستان نہ کھپے کا نعرہ، یعنی پاکستان نہ چاہیے کا نعرہ، یہ نعرے لگا کہ پاکستان کو جلا دیں گے، اور پھر انہوں نے لوگوں کی املاک کو جلایا. صرف مہاجروں کے املاک نہیں ہیں، وہاں پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ سب کے املاک ہیں. جو لوگ وہاں سیکیورٹی کے حوالے سے اور اچھے ایک لیونگ کے لیے بحریہ ٹاؤن جو شفٹ ہوئے تھے، وہ کس خوف کا شکار ہیں. اس لیے ایم پاکستان وہاں پر جا کر کھڑی ہوئی، اور ہم ابھی بھی کھڑے رہیں گے اس طرح کی جو بھی بات کرے گا. جہاں تک یہ ہے کہ جناب اب وفاقی حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا لے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بخوبی ادراک ہے. اس میں ایک سوال ہے فیصل سبزواری صاحب کہ ایک ایسی جماعت جو ڈیفینیٹلی کراچی کی نمائندہ جماعت رہی ہے، آج بھی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے میئر کی بات سندھ حکومت نہیں سنتی، اس کو اختیار نہیں دیتی، اس کی امیدوں پہ وفاق نہیں اترتا جس کی وہ اتحادی بھی ہے. وفاق ایم این اے کے فنڈ جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کو دے دیتا ہے، نہ وہ بلدیاتی حکومت کو دیتا ہے جو وہ دینے چاہیے، نہ ہی وہ ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو دیتا ہے. تو سر یہ جو اتنی بے بس جماعت اس وقت ہو چکی ہے آپ کی، عوام سے ووٹ کس بات کا لیں گے سر آپ؟ یہ تو خیر عوام جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان کو پتا ہے کہ وہ کس بات کا ووٹ دیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مجھے تانا دے رہے ہیں کہ ہڑتال اور شہر بند ہو جاتا تھا اور بے بس، مقصد میں کیا کروں اپنے بس میں لانے کے لیے؟ اسلحہ اٹھاؤں، یہاں پر شہر کو بند کروں؟ نہیں کروں گا نا بھائی. یہ کام یہ اس لیے نہیں کرنا کہ یہ میرے شہر کے اور میرے لوگوں کے خلاف واقع ہوا ہے کہ جو یہاں کی تشدد کی سیاست رہی ہے. اب کیا کر سکتا ہوں؟ مقصد بجائے اس کے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ 13 ارب روپے پچھلے بجٹ میں وفاقی حکومت سے متحدہ اقوام ممالک پاکستان نے رکھوائے. سندھ کے وزیر اعلیٰ، ویسے تو وہ میرے دوست اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں ایسی عالمی اداروں کو کیا چاٹوں ان کی ڈگریوں کو کہ انہوں نے کراچی شہر میں 1 ارب سے زیادہ خرچے نہیں انہیں دیے. آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جس کو سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ ہے، SIDCL، جو قائم علی شاہ صاحب کی وزارت اعلیٰ میں، نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں اس لیے قائم ہوئی تھی کہ صوبہ کراچی میں کام نہیں کر رہا تھا، تو KIDCL بنائی گئی تھی. اس کے 12 ارب روپے کا مراد علی شاہ صاحب نے کام نہیں کرنے دیا. اس بجٹ میں ہماری خواہش یہ ہے کہ کم از کم وہ 20-25 ارب روپے رکھے جائیں. اس کے علاوہ کہ جو گرین لائن یا وفاق بنا رہا ہے، جو K4 میں پیسے رکھے جا رہے ہیں، یہ سارے صوبے کے پروجیکٹ تھے. صوبہ نہیں کر رہا اور ہم وفاق سے رکھوا رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ یہاں پر نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ہمارے لوگوں کو پتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.